اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اپنے وقت کے سب سے بڑے مفسر کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوا کرتی ہے، چند کتابیں پڑھ کے امیر جماعت بن جاتے ہیں لوگ، ان کے آگے پیچھے لوگ گھوما کرتے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت پہ اعتراض ہے تو پھر امیر پہ اعتراض کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جب امیر کہا جا سکتا ہے تو اعلیٰ حضرت کیوں نہیں کہا جا سکتا ہے؟ میرے عزیز ذرا سن تو سکی، چند کتابیں پڑھ کے اعلیٰ امیر بنے پھرتے ہو، میرے امام کی زندگی دیکھو۔ ہم نے غیروں کو دیکھا ہے چند کتابیں پڑھنے کے بعد لوگوں کو جنتیں بانٹتے پھرتے ہیں، جنت کی ٹھیکیداری لیے پھرتے ہیں۔ سلام ہو احمد رضا تیرے مزار پہ، تو نے خدا ترسی کا طریقہ سکھا دیا ہے، رب سے ڈرنے کا سلیقہ بتا دیا ہے، لوگوں کو بتایا تھا لوگوں چند کتابیں پڑھ لو تو گھمنڈ نہ کرنا۔ میری زندگی دیکھنا، جب ہم نے امام احمد رضا کی زندگی دیکھی ہم نے دیکھا ایک نہیں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھنے والا امام احمد رضا، 1000 سے زیادہ نعتیں لکھنے والا امام احمد رضا، قرآن کی تفسیر لکھنے والا احمد رضا، قرآن کا ترجمہ لکھنے والا احمد رضا۔ اور خدا کی قسم وہ اس کو تصور میں دیکھنے کی بات کرتے ہیں، احمد رضا وہ ہے جس نے ماتھے کی نگاہوں سے حضور کو دیکھا ہے، جس نے جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ احمد رضا اب تو گھمنڈ آ گیا ہوگا، اب تو جنت کے مالک بن گئے ہوگے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن میری حقیقت پوچھتے ہو تو سنو، آج بھی ڈر لگتا ہے اور میں کہتا ہوں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا پن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا سکھایا، ڈرنا سکھایا۔ کتنی بڑی بات کہتی ہے، اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا عاشق۔ آج ہمارے پلے کیا ہے بتاؤ؟ ہے کچھ؟ اگر میں پوچھ لوں بھائی کتنے لوگوں نے تیاری آخرت کی کر لی ہے، تو شاید مجھ سمیت کوئی نہ کہہ سکے تیاری ہوگی، مجھ سمیت نہیں کہہ سکتا۔ امام احمد رضا اتنا بڑا علامہ ہو کے کہتا ہے مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن رکھ دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں آج بندے کو نا اپنی ولایت ثابت کرنے میں دنیا لگی ہے، میں ولی ہوں، میں میری کرامتیں دیکھو، میں ہاتھ ہتھیلی پہ رائی جما دیتا ہوں، میں گھاس اگا دیتا ہوں پھوک مار کے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو حضور کی سنتوں کا پابند نہیں ہو سکتا وہ کسی بھی قیمت پہ ولی نہیں ہو سکتا۔ آج بخار چڑھا ہے، جی میرے پاس آ جاؤ، میں جنت دے دوں گا، میں جنت دے دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت، اپنے گناہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ نوجوانوں سوچیں ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کوئی عمل ہمارے پاس نہیں، خدا کی قسم نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، حساب چل رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں بندہ لایا جائے گا، اور ایسا بندہ ہوگا جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہوگا، کوئی دن بنا روزے کے لیے نہیں گزرا ہوگا، کوئی لمحہ بنا سجدے کے نہیں گزرا ہوگا۔ اتنا نیک بندہ لایا جائے گا، رب فرمائے گا بتا جنت چاہتا ہے، وہ کہے گا جی۔ رب فرمائے گا بتا میرے کرم سے جنت جانا ہے یا اپنے عمل سے جنت جانا ہے، وہ کہے گا مالک پوری زندگی عبادت کرتا رہا، اب بھی تیرے کرم کی ضرورت ہے، اب بھی تیرے کرم کی ضرورت ہے۔ اتنا کہے گا کہ پیاس کا احساس ہوگا، اتنی تیز پیاس لگے کہ پیالہ پیالہ پانی، ایک پیالہ سامنے لایا جائے گا، وہ کہے گا پانی چاہیے، رب فرمائے گا مل جائے گا لیکن اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ بندہ پوچھے گا کیا؟ کہا تجھے آدھی عبادت دینی پڑے گی، وہ کہے گا لے لے آدھی عبادت، مگر یہ پانی دے دے۔ آدھا پیالہ پانی آدھی عبادت کے بدلے میں دیا جائے گا، پھر پیاس لگے گی، پھر پانی مانگے گا، پھر آدھی عبادت بچی ہے وہ بھی ختم۔ اب رب فرمائے گا نیکی تو ختم ہو گئی، بتا اب کیسے جنت میں جانا ہے؟ تڑپ کے کہے گا مالک میری نیکیاں جنت کے لائق نہیں، اپنے کرم سے جنت عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دلا بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے،
پلہ ہلکا کی سگی بھاری ہے بھروسہ تیرا. ہمارے پاس تو حضور کا بھروسہ ہے, صرف اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. نوجوانوں جنازے دیکھے ہوں گے, جاؤ قبرستان جا کے دیکھو, چھوٹی قبریں بھی ملیں گی, بڑی قبریں بھی ملیں گی, نئی قبریں بھی ہیں, پرانی قبریں بھی ہیں. نئی قبریں بتا رہی ہیں تیرا بھی وقت آ گیا ہے, پرانی قبریں بتاتی ہیں دیکھ جیسے ہمیں لوگ بھول گئے ایک دن تمہیں بھی لوگ بھول جائیں گے. ہماری تمہاری قبروں پہ ہماری تمہاری اولادیں سونے کا پانی نہیں پھیرے گلا کر کے, ہر صبح میں ہرے گلاب نہیں چڑھائیں گلا کر کے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے, اتنی بے وفا دنیا ہے, مٹھی بھر مٹی ڈال کے ایسے دوڑیں گے کہ تیرے اپنے پھر پلٹ کے نہیں آئیں گے. آج ایک اولاد کے لیے باپ کیا نہیں کرتا, منڈی میں 4 گھنٹے کھڑا رہتا ہے تاکہ کوئی مزدوری کے لیے لے جائے, کورے میں سائیکل چلاتا ہے, سردی اور بارش میں بھیگ کر کے بچوں کے لیے 4 روٹی کما کے لاتا ہے. لیکن جب یہی مر جاتا ہے نا تو یہی بیٹے جن کے وجود کے لیے اس باپ نے اپنا وجود مٹا دیا, اس کے کپڑوں کو نہیں چھوتے, کپڑوں کو نہیں چھوتے. میں سبھی تو آپ سے بات کرنے لگا ہوں, میں اس سے الگ نہیں, میں بھی آپ کا بیچ میں ہوں, میں کوئی آسمان سے نہیں اترا. قسم کھا کے بتاؤ, قبرستان جا کے دیکھو. میں کئی لوگوں نے کہا دعا کرتے ہیں بیٹا فلاں کلاس میں فلاں کلاس میں فلاں کلاس میں میں مزدوری کرتا ہوں, اللہ کرے بیٹے کا نمبر آ جائے, ہے نا. اور جو باپ دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے بال سفید ہوتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ جی میں ٹھیلا لگاتا ہوں, کوئی کہتا میں دکان لگاتا ہوں, کوئی کہتا میں رکشہ چلاتا ہوں. یہ کر کے لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, کیوں؟ تاکہ ہم دھوپ کاٹ لیں, ہمارا بیٹا اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں رہے. صرف اس لیے باپ اتنی محنت کرتا ہے, اور اس کے باوجود بھی نہ بیٹا سانس بند ہونے کی دیر ہے. کپڑے اتارنے بیٹے نہیں آتے, کپڑے اتارنے نہیں آتے, کینچی سے کاٹے جاتے ہیں. کوئی کہ باپ کو کروٹ دلا کا ڈر لگ رہا ہے, دادا کو بلاؤ, تاؤ کو بلاؤ, پھوپا کو بلاؤ, خالو کو بلاؤ, یہ باپ کو کروٹ دلائیں گے. کیوں؟ یہ تیرا باپ نہیں, تو اس کا بیٹا نہیں. کہتا نہیں ڈر لگنے لگا میرے عزیز, یہ کون ہے جو ڈر رہے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو تیرے سینے پہ لیٹا کرتے تھے, یہ وہ ہیں جو تیرے منہ کے چبائے ہوئے لقمے کھایا کرتے تھے, جو کل تک تیرے منہ کا چھین کے کھا جاتے تھے, آج تیرے وجود کو چھونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے میرے عزیز. ضروری نہیں ہے موت بڑھاپے تک کی فرصت دے دے, ضروری نہیں ہے بال سفید ہو جائیں, اس سے پہلے کہ موت آ کر کے اپنا پنجہ گاڑ دے ہمیں تیاریوں کی فکر کرنے لگ جانا چاہیے, ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے. نوجوانوں جوانی 4 دن کی ہے, کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں. جوانی کب آئی کب چلی گئی پتہ نہیں چلے گا, صرف بچپن یاد رہ جاتا ہے, چند بگڑے ہوئے لمحے یاد رہ جاتے ہیں. رب نے جوانی عطا کی ہے تو یہ جوانی چوکوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے, یہ جوانی چراغوں پر بیٹھ کر کے عیاشی بدماشی کی باتوں کے لیے تو نہیں دی گئی تھی. یہ جوانی ہمیں یاروں کے دل بہلانے کے لیے تو نہیں دی گئی تھی. اگر خدا نے یہ جوانی دی ہے تو مسلوں پہ آ کر کے رب کو منانے کے لیے دی گئی ہے, سجدے لمبے کرنے کے لیے دی گئی ہے, قیام لمبے کرنے کے لیے جوانی دی گئی تھی. او میرے عزیز, جوانی اچھی ہے عبادت کے لیے, اگر بڑھاپا آ گیا قیام نہیں کر پاؤ گے, ہونٹ کانپنے لگ جائیں گے. وہ بڑا کریم ہے, ہر عمر میں بخش دیتا ہے, لیکن خدا کی قسم جب جوان آ کے توبہ کرتا ہے وہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھو, یہ جوانی میں آ گیا ہے, سنو میں اس کا ہو گیا ہوں, یہ میرا ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, جشن دستار بندی, مدرسہ گلشن حسین, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا قادری, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں تھکے؟ سن رہے ہیں؟ کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ, اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. ہاں بھئی میں بس ایسی کڑوی باتیں کرتا ہوں, جو کوئی اور امید لے کے آیا وہ پوچھ لے. میری باتیں کڑوی رہتی ہیں, اور میں چاہتا ہوں اللہ اتنی کڑوی کرتے میری باتیں کہ قبر تک میری باتیں یاد رہ جائیں. کیا مسئلہ بنتا ہے چاپلوسی کروں, فری کی جنت بانٹوں, اور آپ یوں پیسے لٹا دیں میں جیب بھروں اور نکل لوں. وہاں مستقیم کہہ رات کیا ہوا تھا کہ مزہ آ گیا تھا,
قسم سے تیری جنت بانٹ جا مولوی کی اپنی خطرے میں. ہم کسے فری میں بانٹیں گے بھائی؟ اپنی بچا تو بڑی بات ہے. اعلیٰ حضرت جیسا امام کہہ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ, زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے, چونکہ لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. پھر آخر میں تھک گئے تو کہتے ہیں کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو, جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. اپنی کی بھی فکر کریں. ہم لوگ نا خالی بازار کی طرف دوڑ جاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں تعویذ بٹ رہے ہیں, بابا آئے ہوئے ہیں ننگے ہیں اور تعویذ دے رہے ہیں. خدا کی قسم اتنی بھیڑ مسجدوں میں نہیں ہے جتنی بھیڑ تعویذ اور گنڈوں کی دکانوں پہ لگی پڑی ہے. بابا کے پاس چلے جاؤ نا تو نمبر لگانا پڑ رہا, نمبر نہیں آ رہا. اور مسجدوں میں چلے جاؤ تو صفحے کی صفحے سا جھنڈا لگا ہے سرکار کی آمد مرحبا. باہر بھی آئے گی پورا گھر سج جائے, اچھی بات ہے سجاؤ, لیکن میں اتنا کہتا ہوں صرف گھر نہ سجاؤ. خدا توفیق دے تو حضور کی آمد سے دل بھی سجانے چاہیے. کیا سجنا چاہیے؟ دل بھی سجنا چاہیے. ہم نے کیسے گھر سجائے, بار بھی آئی, رب نے ایک کو پیسہ دیا تھا 20,000 کی لائٹنگ لا کے لگا دی, پھر ویڈیو بنا کے ڈال رہا, دیکھو بارہویں پہ میں نے گھر سجایا ہے. کچھ ویڈیو پہ نظر پڑی ایک کے گھر پہ لاکھوں کی لائٹنگ ہے, لیکن کروٹ والے گھر پہ ایک جھمکی بھی نہیں لگی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ چوٹی والے کا مکان تھا جس پہ لائٹ کی ایک لٹ تک نہیں ہے, یا کسی چھوٹے پجامے والے کا مکان تھا جس پہ آپ نے ایک جھالر نہیں لگائی ہے. دیکھنے میں جھنڈا تو نظر آ رہا ہے لیکن جھالر نہیں لگی ہے. غور کرو تو پتہ لگتا ہے شاید بچوں کے پیٹ مشکل سے پالتا ہوگا اس لیے لائٹنگ نہ لگا سکا, بچوں کی فیس مشکل سے بھر پاتا ہوگا اس لیے اجالا نہ کر سکا, شاید گھر کے خرچے مشکل سے چلا پاتا ہوگا اس لیے گھر نہ سجا سکا. اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تیرے گھر پہ 50,000 کی لائٹنگ ہے, پاس کا غریب بندہ ایک جھمکی نہ لگا سکے, اس کے بچے بھی تو پوچھتے ہوں گے ابا کیا ہم مسلمان نہیں ہے, کیا ہمیں لائٹنگ نہیں لگانی چاہیے. کتنے بہانے بنا کر کے وہ غریب بچوں کو تسلی دیتا ہوگا, کتنے جھوٹے وعدے کرتا ہوگا. کبھی کہتا ہوگا وقت نہیں ملا ہے, کبھی کہتا ہوگا آئندہ سال سجایا جائے گا. یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں, تمہیں خدا کا واسطہ اگر گھر بھی سجایا کرو تو صرف خود کو دیکھ کر کے نہیں, پڑوسی کو دیکھ کر کے سجایا کرو. اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے, صرف اپنا گھر نہ سجا. اگر تو 20,000 کی لائٹنگ لگاتا ہے, 10,000 کی اپنے گھر پہ لائٹ لگا, 10,000 کی لائٹ غریب کے دروازے پہ لگا. خدا کی قسم تیرا گھر سجے گا, تیرے بچے راضی ہوں گے, غریب کا گھر سجے گا, مدینے والے مصطفیٰ راضی ہوں گے. دل اچھے کرو. اگر یہاں جگہ نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ صاف ہونا چاہیے. یہ پتہ ہے جاتے بھی ہم مسجد میں سجدے بھی کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا. مولانا نماز میں دل ہی نہ لگتا, کوئی دعا بتا دو. صرف ایک دعا ہے, یاد رکھو لقمے حلال کھایا کرو, زبان سچی رکھا کرو, کسی سے حسد نہ رکھا کرو. قسم خدا کی دل اتنا لگے گا سجدے میں سر رکھو گے تو اٹھانے کو دل نہیں کرے گا. کیوں دل نہیں لگ رہا ہے؟ اتحیات میں بیٹھا نا تو دامن چیک کر رہا ہے, ایسے بیٹھا نماز سے اگر کرتا پسند آ گیا اور پھر کہہ رہا ہے نماز میں دل نہیں لگ رہا. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے پنکھے کے اوپر لڑ جاتے ہیں, پنکھے کے گولی چل رہی ایک جگہ, گولی ایک مر گیا. کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا, بیلٹ چل رہی مسجد میں, 2 پارٹیاں لڑ گئی. الیکشن میں تو بھیڑے گراکی کی ہے قوم کے, اب جمعے کے دن مسجد میں بھی لڑائی چلے گی. گردان تمہارے باپ کی جاگیر ہوگا, امام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں. یاد رکھیے امام حضور کے مصلی کا وارث ہوتا ہے, اس کو حکومت نہ چلانا ورنہ نماز میں دل نہیں لگے گا, نماز میں دل نہیں لگے گا. دل کا لیں سگے بھائی, میں تو غیر کو کیا تھا سگے بھائیوں کا. ابا کہہ رہا
देख भाई तेरा चचा कौन सी मस्जिद में जा रहा है जुम्मा पढ़ने, बाकी जिसमें कलवा जाता ना उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये नफरत है, ये मैल है दिल की। और आते मस्जिद में लगी इमाम साहब है। जब बंदा ये बात करता है ना तो फरिश्ते कहते होंगे ओ गैरत कर, ये अल्लाह का घर है। अगर तुझे दिख रही थी मिट्टी है तो तू भी तो झाड़ सकता था, हैं? और मैं तो खुल के कहता हूँ, सुनो, जिनके रोजगार में बरकत ना हो मस्जिद में झाड़ू लगाया करो, जिनके रिश्ते ना होते हो मस्जिद की सफाई किया करो। कसम खा के कहता हूँ, जाओ जिनके घर में बेटा ना हो वो नमाजियों की जूतियां सीधी किया करो, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें बेटा अता फरमा दे। वहां जाके ऐसे मारे लाख बाकी के जूतों में छड़ा और अपना रखे जैसे कि शहर इमाम आया। तो बेटे एक के ऊपर एक है, तू रख गया तेरे पीछे हो रहा है, वो हमारे अतराफ से लात अब बोल रहा मैं तो सजा के रख देगा था जूता, एक इमाम एक वहां कह रहा बहुत बदतमीज नमाजी है, जूते ही नहीं है, बदतमीजी मैंने तूने की। और ये दुनिया है जैसी करनी ऐसी करनी वैसी भरनी। तो ये कंडीशन हमारी नमाजों की है। ऐसे जाना मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने ना तो रुमाल लगने साफ साफी होगी ना, फिर भी अल्लाह कहता जालिम ये मिट्टी है, इसी से बना इसी में जाएगा। और सुन, अगर ये लग भी गई तो एक बाल्टी पानी में धुल जाएगी। नमाज के लिए इस मिट्टी से साफ होना जरूरी नहीं है, नमाज के लिए अपने दिल पे लगी हुई बगावत और अदावत की जो काली मिट्टी है ना उसे साफ करना जरूरी है। उसे साफ करो जो अंदर लगी है। अंदर काला है और बाहर उजाला है। कलफ लगे बगबगे पहन के जुम्मे में जा रहा, वो घड़ी देख के जा रहा, खुतबा शुरू हो गया होगा, अब तो खत्म नहीं होगा, आगा यूं कॉलर मारेगा यूं और फिर खांसेगा। बेचारा इमाम देख ले, इसने चंदा ज्यादा दिया था, कह रहा भाई प्रधान को आने दो क्योंकि ज्यादा चंदे दे रहे। उलमा से भी गुजारिश करूंगा, मंत्री हो प्रधान हो गरीब हो सबको एक सफ में रखो, इसलिए कि अमीर गरीब होना कोई फासला नहीं है, नेकोकार और बदकार होना ये फासला होता है। तो दोनों रखे फैसले हमने देखा, एक भाई करोड़ों का मालिक होता है, दूसरा ठेला लगाता है। तो बताओ जो करोड़ों का मालिक है उसने कौन सी इबादत की है जो अल्लाह ने उसे करोड़ों दिए, और जो ठेला लगा रहा है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है? जो वो ठेला लगा रहा है, एक वो है जो एक साइंस से लाखों कमाता है, ठंड में रहता है, एक वो है जो सर्दी गर्मी के देखे बगैर धूप में ठेला लगा रहा है, बारिश में ठेला लगा रहा है, कभी भीख के बच्चों के लिए लुक में तलाश कर रहा है। आखिर बताओ तो सही, अगर ये गरीब है तो इसने रब का क्या बिगाड़ा है? खुदा की कसम न कोई बिगाड़ सकता है, न बिगाड़ पाया है। और जो दौलत में बैठा है न इसने ऐसे सजदे किए हैं कि जो रब को राजी कर चुका हो। आप कहेंगे फिर ये क्या है? तो सुनो, ये रब के फैसले हैं, ये खुदा कहता है मैं किसी को दे के आजमाता हूँ और किसी से लेके आजमाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं से नहीं कहूंगा कि अगर जमींदार ने फोन कर दिया तो भागे चले जा रहे हैं, वो गरीब कहते आ जाओ तो ना टाइम नहीं है। ऐलान करो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आखिरत की हम सारे फिक्र करें, तैयारी करनी है मौत की, मौत बहुत करीब आ गई है, इतनी करीब। ना बाबू ना ना बैठे बैठे मैं कुछ ना को भाई, खुदा सलामत रखे, बस कुछ। बच्चे होते ही ऐसे, अगर शरारत ना करें तो फिर बचपन क्या, फिर ये घर के अब्बा ना कहलाए, शरारत करते तभी बच्चे कहलाते। और कुछ चीजें कुछ लोगों से अच्छी लगती है ना, तो बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। मैं कभी नहीं कहता हूँ बच्चों को पीछे बैठाओ, मैं चाहता हूँ ये आगे आए ताकि आज आपने दीन की जिम्मेदारी संभाली है, कल इनको दीन की जिम्मेदारी। तो ये दीन का मुस्तकबिल है, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। हाँ, मगर बच्चों आपसे भी गुजारिश है, आप हरकत करते हो ना तो आपको कोई गलत नहीं कहेगा, आपके माँ बाप के बारे में सोचेगा कि पता नहीं इनके माँ बाप कितने बुरे हैं कि इन्हें तहजीब नहीं सिखाई।
اور آپ شرافت سے بیٹھتے ہیں نا تو پھر لوگ فیصلہ کرتے ہیں اگر بچے اتنے اچھے ہیں تو ماں باپ کتنے اچھے ہیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ جیسے بیٹھے اتنی اچھے طریقے سے بیٹھے رہیں گے. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ تیاری کرنی ہے آخرت کی. موت بہت قریب ہے, اتنی قریب ہے کہ اجالے اپنے یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اکثر ہمارے نوجوان کھانے کمانے والے لوگ, مزدوری کرنے والے لوگ, روڈ پہ تو ہر کوئی نکلتا ہے. حالات اتنے خراب ہے, سچ بتا رہا ہوں, کئی بار تو داڑھی دیکھ کر کے ٹکر مار دی جاتی ہے گاڑی میں, ٹوپی دیکھ کے ٹکر مار دی جاتی ہے, اور پھر ایکسیڈنٹ کا نام دیکھ کر کے لوگ آگے بڑھ جایا کرتے ہیں. آپ سے تھوڑی سی اپیل ہے میری, تھوڑی سی گزارش ہے, یاد رکھیے ویکس دوا تبھی ہائی پاور ہوتی ہے جب مرض ہائی پاور بن جاتی ہے. آپ کو میں مثال کے طور پہ بتاؤں, پہلے جب بخار آتا تھا نا تو 50 mg کی پیراسیٹامول آدمی کو پسینے چھٹا دیتی تھی. آج جانتے ہو ڈولو کتنی mg میں؟ 650. 650. اور پھر 500 mg کی اس کے ساتھ اینٹی بائیوٹک لگائی جا رہی ہے, تب بھی بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بیماریاں ہیں نا یہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں. تو پتا چلا کہ مرض جتنا طاقتور ہوتا ہے ڈوز اتنی مضبوط ہونی چاہیے. سمجھ رہے میری بات؟ ورنہ کوئی ڈاکٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا مطلب ہوتا ہے مرض کا لیول چیک کرے, پھر دوا کا لیول چیک کرے, پھر دوا دے. ورنہ بخار کی دوا سب کو یاد ہے, کھانسی کی بھی سبھی جانتے ہیں. پھر 500 روپے دے کے کیوں ڈاکٹر سے ہم وہی پیراسیٹامول 2 روپے والی 50 روپے میں لے کے آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مرض کی بھی تشخیص کرتا ہے اور دوا کی بھی تشخیص کرتا ہے. وہ کہا تھا کسی نے, نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. آدھا ڈاکٹر جان کے لیے خطرہ ہے, آدھا مولوی ایمان کے لیے خطرہ ہے. دونوں باتیں یاد رکھیے. سمجھ گئے میری بات؟ تو مرض جتنا ہاری ہوتا ہے ڈوز اتنی زیادہ کر دی جاتی ہے. پہلے حادثے اتنے نہیں تھے تو میں کہتا ہوں کم تیاری میں بھی کام چل جاتا تھا. اب حادثے بھی بڑھ گئے ہیں, دشمن بھی بڑھ گئے ہیں, مخالفتیں بھی بڑھ گئی ہیں, تو اب ہمیں احتیاط بھی بڑھانا پڑے گی. کتنے لوگ سہمت ہیں اس بات سے بتا دیں؟ سارے سہمت ہیں نا؟ اب ایک بات سنیں, ایک چیز ہوتی ہے, کہتا جی میں نے نا اپنے لیے ان سے دعا کرائی تھی. ایک ہوتا کہ دعا منہ سے کہہ کے کرانا, ایک ہوتا دعا کا دل سے خود بخود نکلنا. جو منہ سے کرائی جاتی ہے وہ اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا اثر دل سے نکلنے والی دعائیں رکھا کرتی ہیں. وہ کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اب محبوب کا فرمان سنو, میں بتانے لگا ہوں احتیاط کا پہلا طریقہ. حضور نے فرمایا یا تو عالم بننا, یا طالب علم بننا, یا ان کی محفل میں بیٹھنے والے بن جانا. اگر دور رہتے ہو ان کی محفل میں نہ بیٹھ سکو تو ان سے محبت کرنے والے بن جانا. کتنے ہو گئے؟ سلامت رہیں جو بول گئے. کتنے؟ اللہ ماں باپ کے ساتھ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے جو بولے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. عالم, طالب علم, ان کی محفل میں بیٹھنے والے, اور یا پھر ان سے فرمایا اس کے علاوہ نہ بننا ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. حضور جو کہہ دیتے پھر وہ ہو جاتا ہے, جو کہہ دیتے ہیں وہ زور سے, جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, جو حضور کہہ دیتے ہو جاتا ہے. اب آپ سے میری گزارش ہے, کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں مدرسے میں, وہ ذرا سامنے سے ہاتھ اٹھائیں. جو پڑھ رہے ہیں مدرسے میں ٹھیک, اب بات نہیں چل رہی. ان کے علاوہ جتنے بیٹھے بیچارے یہ وہ لوگ ہیں جو مدرسے میں پڑھنے نہیں جا پا رہے. اب آپ کے لیے ایک سبق ہے. اب آپ
نہ پڑھانے والوں میں نہ پڑھنے والوں میں. اب آپ ہیں محفل میں بیٹھنے والے یا ان سے محبت کرنے والے؟ یہی دو بندے. نوجوانوں حالات نازک ہیں, وقت ناگفتہ بھی ہے. ہمیں اپنے ساتھ ایسا ماحول بنائیں کہ کسی سے ہم کہیں نہ کہیں دعائیں خود بخود ہونے لگ جائیں. اور یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ آسان طریقہ ہے. آپ کا ادارہ کیا نام ہے مدرسے کا؟ مدرسہ گلشن حسین. ٹھیک ہے, زہرا کے بیٹے کے نام پہ مدرسے کا نام ہے, خاتون جنت کے بیٹے کے نام پہ مدرسے کا نام ہے. میں بہت خوش ہوا. میں نے بچے سے پوچھا, میں نے کہا بیٹے جو بچے یہاں رہتے ہیں وہ کھانا کدھر کھاتے ہیں؟ انہوں نے, اس بچے نے بتایا کہ گھروں پہ کھانا کھاتے ہیں. دل باغ باغ ہو گیا. میں نے کہا مالک ان گھروں کو سلامت رکھنا جن گھروں پہ تیرے محبوب کے مہمان کھانا کھایا کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اپنی کمائی میں کسی کا حصہ رکھنا, اور کسی کا حصہ رکھنا بڑی بات ہے تو پھر حضور کے مہمانوں کا حصہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے.